جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سب کی عزت۔ اس ٹاپک کے لینے کی وجہ اور اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا میں حالات پیش آ رہے ہیں، خاص طور سے یورپ کے ایریے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے طور پر شائع ہونے والے کارٹونز نے مسلمانوں کو غمگین کر دیا ہے، اور دنیا کے ہر انصاف کرنے والے آدمی کو اس سوچ میں ڈال دیا ہے کہ آخر یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور بڑے تکلیف کا معاملہ ہے۔ اور اس سے زیادہ تکلیف کا معاملہ یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اور آزادی کے نام پر مسلمانوں کے، خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جن کو احترام کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی شان میں ایسے گستاخی والے الفاظ اور ایسے گستاخانہ کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اہل ایمان کے دل مجروح ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان جذبات والے ماحول میں صرف وہی کام کریں جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کرنے کے لیے بتلایا۔ ایسے جذباتی حالات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان سارے کاموں سے بچا لے جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں بتایا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تعلیمات دی ہے۔ اور جب یہ ٹاپک آیا تو اس وقت پر ایک لوگو بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے، جیسے کہ یہ جملہ آپ دیکھیں گے، اس میں ہے مائی پروفٹ مائی آنر، یا بعض لوگوں میں بتایا جا رہا ہے our prophet our honor، یعنی کہ ہمارے جو پروفٹ ہے وہ ہمارے آنر ہے، عزت کی بات۔ تو جنرلی میں نے ٹاپک ذرا الگ سے لیا ہے، میں چاہتا تو اسی کو بھی ٹاپک بنا سکتا تھا، لیکن میں نے ٹاپک لیا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار آل، آنر فار آل، کیونکہ میں اور ہمارے میں ایک عصبیت کی بو آتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اگر آپ یہ کہیں گے تو اس کے اندر ایک پارشیلٹی کی بو آتی ہے کہ ہمارے نبی ہیں تمہارے نبی نہیں۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے، قرآن مجید کی تعلیمات یہ ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارے رسول، ہمارے نبی، یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ دراصل ہمارے اپنے طور پہ ہم یہ سوچ لے رہے ہیں کہ ہم امت دعوت نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ایسولیٹڈ امت ہے، ایک جامد امت ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جتنا حق ہمارا ہے، اتنا ہی حق غیر مسلم کا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج وہ غیر مسلم ہو، کل اگر وہ کلمہ پڑھ لے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فالو کرنے کا اسے حق نہیں ملے گا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا اس کو حق نہیں ملے گا؟ مثال کے طور پر اگر ایک والد صاحب ہیں اور اس کے 2 بیٹے ہیں یا کئی بیٹے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں یہ ہمارے والد ہے تمہارے والد نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے اندر ایک پارشیلٹی کی بو آتی ہے۔ جب والد صاحب سب کے ہیں، اگر کوئی ایک لڑکا والد کو والد تصور نہیں کرتا تو اس کے تصور نہیں کرنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ والد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے مسلمان یا کوئی غیر مسلم، کوئی مانتا ہے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ جیسا سورج ہے، سارے انسانوں کے لیے روشنی دینے کے لیے اللہ نے
پیدا کر دیا ہے، اب اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو پرابلم اس کا۔ سورج تو سب کو فائدہ دینے کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو پرابلم اس کا ہے، قرآن مجید کا پرابلم نہیں ہے۔ قرآن مجید تو ہر مسئلے کا حل بتانے کے لیے ریڈی ہے، قرآن مجید تو ہر انسان کو راستہ بتانے کے لیے تیار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو رہنمائی کے لیے کافی ہے، اب ان کے علاوہ ہم کو کسی اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، اللہ کی طرف سے سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان کے انکار کر دینے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا آپ کا مرتبہ کچھ کم ہونے والا نہیں۔ اگر ہم اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ اور پروفٹ، مائی پروفٹ، تو ذرا سا اصلاح کر لینی چاہیے کہ اس معنی میں تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی اس معنی میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے سے مراد انسان مراد لے رہا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے ٹاپک کو پہلے اچھا سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم اسلام کو لے کر سوچتے ہیں تو اس میں پارشلٹی کے انداز میں گفتگو کریں گے تو ہم دعوت کا کام نہیں کر پائیں گے۔ ایک غیر مسلم کو سمجھانا ہے، انسانوں کو سمجھانا ہے تو ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ اسلام صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے لیے بھی فائدہ دینے والا ہے، یہ تم کو بھی رہنمائی کرنے والا ہے، یہ تمہاری بھی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ جب تک ہم اپنی زبان عالمی نہیں بنائیں گے، جب تک ہمارا اپروچ یونیورسل نہیں ہوگا، جب تک ہماری سوچ وسعت نظری والی نہیں ہوگی، اس وقت تک اسلام کو صحیح طور پر پہنچانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتلا دی کہ کن حالات میں فی الوقت یہ ٹاپک لی گئی ہے۔ چارلی ہیبڈو فرانس میں جو واقعہ پیش آیا اس کے تناظر میں، اور میں دو پہلو پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مان کر گستاخی کرنا بھی غلط، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر گستاخی کرنا بھی غلط۔ یہ دو پہلو پر اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں ہے تو اس کے گستاخی کی شکلیں آج الگ ہیں، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان رہے ہیں ان کے گستاخی کی شکلیں الگ ہیں۔ دونوں کی بھی گستاخی سے ہم کو پاک رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بے عزتی کرتا تھا، احترام نہیں کرتا تھا، اتباع نہیں کرتا تھا، فالو نہیں کرتا تھا، تو وہ بھی غلط۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل، سورہ بقرہ پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ کے اندر ہمیں کیا سبق مل رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کا وہ دعویٰ کرتے تھے، لیکن وہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے کرتے کتنی گستاخی کر رہے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ بھئی گائے کاٹو، انہوں نے اتنے سوالات کھڑے کیے، کیونکہ عمل کرنا ہے ہی نہیں نا۔ جیسا آج کا مسلمان جب عمل کرنا وہ چاہتا نہیں ہے تو کتنے بہانے دیتا ہے نماز نہیں پڑھنے کے۔ اگر اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی شرک ہے تو وہ اتنے تعویلیں کرتا ہے شرک کو کہ بتاتا ہے یہی توحید ہے۔ جب اس سے بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بدعت ہے، وہ اتنی تعویلیں کرتا ہے کہ آپ کو شک ہونے لگتا ہے کہ میں یہ بدعت کیوں نہیں کر رہا ہوں میں۔ اگر اس سے کہا جائے کہ تم نماز کے لیے کیوں نہیں آتے تو وہ کہتا ہے میرے پاس طہارت نہیں۔ طہارت لینا اتنا کوئی مشکل ہے کیا، پہاڑ پہ چڑھ کے اترنا؟ اگر اس سے کہا جائے کہ تم یہ رسم و رواجوں کی وجہ سے اسلام کا امیج خراب کر رہے ہو تو وہ کہے گا یہ خوشی کا معاملہ ہے، یہ ہمارے خاندان کے ریتی رواج کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال اتنی تعویلیں کریں گے، اتنی گفتگو کریں گے، ایسا لگے گا جیسا کہ سورہ بقرہ ابھی نازل ہو رہا ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم ذبح کرو گائے کو تو انہوں نے اتنے سوال کیے، جو قوم عمل کرنا نہیں چاہتی،
وہ اتنے بہانے بناتی ہے نا کہ آخری میں وہ عمل کا وہ مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ اتباع کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے مومنو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف دی تھی، تہمتیں لگائی تھی، انہوں نے اتنی تکلیف دی کہ تکلیف دیتے دیتے جو قوم نبی کی بے عزتی کرتی ہے مان کر، وہ اس مرحلے میں بھی جا سکتی ہے نعوذ باللہ کہ آخری میں نبی پر تہمتیں بھی ڈال سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تہمتوں سے پاک کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی گستاخی الگ شکل کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان کر فرعون کی گستاخی الگ شکل کی تھی۔ تو یہ دو پہلو پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ چلیے آئیے پہلے پہلو پر ذرا ہم غور کرتے ہیں کہ فی الوقت پوری دنیا کے اندر دو طرح کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، دو طرح کے ہم کو لوگ نظر آتے ہیں۔ الاساءہ کا مطلب ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنا، دوسری طرف ہوتا ہے الانتصار، مدد کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھ بڑھ کر مدد کرنے کی خواہش پیدا کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جو سلسلہ ہے، خاص طور پہ یورپ میں، اس کے کئی پرسپیکٹیو ہے۔ جیسے یہ واقعہ پیش آیا، چارلی ہیبڈو کا واقعہ پیش آیا، تو الگ الگ طریقے سے رد عمل پیش آیا۔ کہیں پر جنہوں نے یہ کام کیا ان کی تائید میں دنیا کے بڑے بڑے شخصیتوں نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے ثابت کیا کہ اے مسلمانوں، ہم تمہارے خلاف ہیں، ان کو فریڈم آف اسپیچ کی اجازت دینی چاہیے، نعوذ باللہ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے میڈیا نے اس کو کیپچر کیا اور لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش کی، الگ الگ طریقے سے رد عمل پیش آیا۔ میں آج آپ کے سامنے ایک پرسپیکٹیو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کئی پرسپیکٹیو میں گفتگو ہو سکتی ہے، کئی پہلوؤں سے اس ٹاپک کو لے کر گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک پہلو وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ پیرانوائڈ ڈیلیوشن۔ پیرانوائڈ ڈیلیوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کی عداوت میں، کسی کی دشمنی میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہے، لیکن اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اپنا بدلہ نکالنے میں بھی ناکام ہو گیا، پھر ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ اس کو اتنی زیادہ نفرت ہو جاتی ہے سامنے والے سے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی نفرت کو باہر نکالنے کے لیے ایک بیماری جنم لیتی ہے جس کو کہتے ہیں ہسٹیریا، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر ہائی ہو جانا۔ یعنی کہ ان سارے بیماریوں کا خلاصہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک خاص قسم کا پاگل پن سوار ہوتا ہے۔ پیرا کا مطلب ہوتا ہے مد مقابل، کوئی بھی چیز ٹکرانے والی۔ پیرانویا، نویا کا مطلب ہوتا ہے جو آدمی سیدھا سوچتا ہے اس سے بالکل الٹ سوچنے والا۔ عام طور پہ جو آدمی عقل استعمال کرتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نویا، یعنی کہ اچھا سوچ رہا ہے۔ پیرانویا یعنی کہ عام آدمی سے ہٹ کے سوچنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ پیرانویا ڈیلیوشن۔ اس کو جو بھی چیز نظر آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں کو سب کو اس انداز میں مبتلا کر دے۔ آج یورپ کے میڈیا کے بعض گوشے اس بیماری میں مبتلا، جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر روشنی سورج کی کھلی کھلی ہو، سب کو سورج نظر آ رہا ہو، لیکن کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو اندھا ہوں یا چمگادڑ کی آنکھ ہے، اگر اس کو سورج کی روشنی نظر نہیں آ رہی ہو تو اس میں پرابلم سورج کا نہیں ہے بلکہ پرابلم اس کی آنکھ کا ہے۔ اگر سامنے بہترین لذیذ میوے رکھے ہوئے ہوں لیکن اگر کسی کو یہ میوے پسند نہیں آ رہے بخار کی وجہ سے، تو پرابلم میووں کا یا وہ کھانوں کا نہیں ہے، اس کھانے والے کی زبان کا ہے کہ بیماری کی وجہ سے وہ کھا نہیں پا رہا۔ تو بالکل یہی کیفیت ہو جاتی ہے
کہ جو پیرانویا ڈیلوشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بڑے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ فی الوقت پوری دنیا کے اندر 1.7 بلین سے بھی زیادہ 1.7 بلین یعنی دنیا کی جو آبادی ہے وہ 7 بلین ہے، اس میں سے 1.7 بلین مسلمان پائے جاتے ہیں۔ آپ تصور کر رہے ہیں کہ کتنا تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ عن المقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ قال، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا يبقى على وجه الارض لا يبقى على ظہر الارض، زمین کے اوپر کوئی قطعہ ایسا باقی نہیں رہے گا، لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ زمین کا کوئی ایسا خطہ باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ کچا مکان ہو، چاہے وہ پکا مکان ہو، کسی بھی قسم کا مکان ہو، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کی بات ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گی، بعز عزیز او ذل ذلیل، چاہے کوئی عزت سے مانتا ہے تو مان لے، جو ذلت سے مانتا ہے تو مان لے، لیکن یہ اسلام تو پھیل کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا فیوچر ہے۔ مسلمانوں کا فیوچر کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اگر کوئی ایمان والا اچھا ہے، ڈٹ کر ہے، تب تو فائدہ ہے۔ اگر کوئی ایمان رکھتے ہوئے، عمل صالح رکھتے ہوئے اچانک وہ بھٹک جاتا ہے تو اس کا اپنا پرابلم ہے، لیکن اسلام کا مستقبل تو یہ ہے کہ یعلو ولا یعلا، اس کے بارے میں یہ صفت آئی ہے کہ یہ تو بڑھتا رہے گا، اس کے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مومنانہ شان پیدا کر لے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، مؤمنین، مسلمین نہیں کہا جا رہا، مؤمنین، اگر کسی کے اندر ایمانی کیفیت اگر آ جائے، ایک نارمل مسلمان نہیں بلکہ ایمان والا مسلمان، زبردست مسلمان، اگر کوئی مومن، کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں مومنین کی جماعت آ جائے تو ان پر اپر ہینڈ مارنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپر ہینڈ نہیں دے گا اگر مومنوں کی جماعت آ جائے۔ اللہ ہم سب کو، مسلمانوں کو، مومنانہ انداز عطا فرما دے تاکہ ہم پر بھی کوئی اپر ہینڈ نہ مارے۔ اسلام پر تو کوئی مار ہی نہیں سکتا، مسلمان کمزور ہو تو اس پر کوئی اپر ہینڈ مار سکتا ہے، لیکن اسلام پر تو اپر ہینڈ مارنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ مستقبل ہے اسلام کا کہ یہ ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ میرا آپ سے، مجھ سے خود اپنے سے اور آپ سب سے میرا سوال یہ ہے، یہ تو اسلام ایک دن غالب ہو کر رہے گا، کیا اس کا ہم حصہ بننا چاہ رہے ہیں کہ نہیں بننا چاہ رہے ہیں، یہ ہم کو طے کر لینا ہے۔ ہمارے جڑنے سے اس کی شان میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے، ہمارے نہیں جڑنے سے، عمل نہیں کرنے سے، عقیدہ پر نہیں چلنے سے، اور دعوت کا کام نہیں کرنے سے، اصلاح کا کام نہیں کرنے سے، صبر کا کام نہیں کرنے سے اسلام کے کچھ بھی شان میں کمی آنے والی نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تیزی سے پھیلے گا نا۔ اب یہ ڈنمارک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ڈنمارک کا میں نے نام اس لیے لیا، 2005 سے آپ غور کرتے آئیے، جو گستاخی کی جو تاریخ ہے قریبی زمانے میں، جلن پوسٹن نامی ایک نیوز پیپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کارٹون شائع کیے گئے۔ پھر اس کے بعد جب مسلمانوں نے اظہار کیا کہ یہ فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی کے محترم شخصیتوں کا مذاق اڑاؤ، تو انہوں نے اور مذاق اڑایا، اور دنیا کے 250 اخباروں نے، میگزین نے ساتھ دیتے ہوئے کہا ہم بھی یہ، انہوں نے کاپی پیسٹ کیا۔ 2005 کا واقعہ ہے، 2005 ڈنمارک اور یورپ کے تقریباً ممالک شامل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد فلم فتنہ نکلی، ہالینڈ سے ایک فلم بنائی گئی، پھر قریب کے دنوں میں امریکہ سے ایک فلم آئی انوسنس آف مسلم۔ یہاں پر کلیئر ہو گیا، اتنے سارے واقعات میں یہ کلیئر نہیں تھا کہ آخر ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے، لیکن انوسنس آف مسلم میں یہ بات
یعنی جس کو کہتے ہیں کہ پردہ فاش ہو گیا کہ ان سب کو پیچھے سے یہودی سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان اور کرسچن آپس میں ٹکرا جائے۔ تھوڑا سا پالیٹکس بھی سمجھنے کی ضرورت، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو پالیٹکس سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ میں اس پرسپیکٹو پر گفتگو کر رہا ہوں، جذباتی طور پر کس نے کیا کیا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا ٹاپک، میں اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ لیکن فی الوقت دنیا میں ایک پالیٹکس یہ چل رہی ہے کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کیسے روکا جائے، کیسے ان کو الجھایا جائے، اس پر خاص طور سے محنت ہو رہی ہے۔ کبھی کارٹون شائع کیے جا رہے ہیں، کبھی موویز بنائی جا رہی ہے، اور کبھی چارلی ہیبڈو کو استعمال کیا جاتا ہے، کبھی امریکہ سے کیلیفورنیا سے فلم بنانے والوں کو استعمال کیا جاتا ہے، انوسنس آف مسلم فلم جنم لیتی ہے، کبھی کتابیں لکھی جاتی ہے۔ 60,000 کتابیں اورینٹلسٹ نے لکھی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ دا اورینٹلزم، پیج نمبر 59 سے 69 میں بات لکھی ہوئی ہے، صرف 150 سال کے اندر۔ یعنی مطلب یہ نکلا کہ ہر 3 دن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنی کتابیں لکھی گئی ہے؟ 2 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یورپ میں جو تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اس کو رکانے کی ایک سازش ہے، اور اسی طریقے سے کرسچن کمیونٹیز اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے تاکہ تیسرے کا فائدہ ہو۔ جو درمیانی واقعات میں جو لوگ غور کرتے تو پتا چلتا ہے کہ کچھ مخصوص قسم کے ذہن کے لوگ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یورپ کے اندر اسلام پھیل جائے، وہ نہیں چاہتے کہ کل کے دن ہمارے شراب کے خانے ختم ہو جائے، شراب خانے ختم ہو جائے، وہ نہیں چاہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تیزی سے لوگ قبول کرے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایج اسیسینیشن، کسی یعنی جو پیرانویا کا جو مریض ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا جو اس کا حملہ ہوتا ہے وہ سامنے والے کے امیج کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ڈیزیز کی پہلی علامت کیا ہے؟ اس بیماری کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جب میں کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہو رہا اور وہ بالکل بڑھتا چلا جا رہا، مشہور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو اتنا حسد اور اتنی جلن ہوتی ہے کہ اس کا پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو امیج کو گرا دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اتنے تیزی سے پھیل رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو وہ لوگ پہلے اٹیک کریں گے تاکہ کسی طریقے سے مسلمان بھڑکیں گے، پھر مسلمان کچھ کریں گے تو چونکہ میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے تو پھر وہ کیپچر اس انداز میں کریں گے جس طریقے سے وہ چاہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ اور کیا ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے پیسفل طریقے سے بھی احتجاج کیا، لیکن اخبار والے کبھی اس کو نوٹ نہیں کریں گے۔ مسلمان امن کے طریقے سے بھی گفتگو کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، لیکن ان مصنفین کو، ان بیان کرنے والوں کو کبھی نہیں ابھارا جائے گا۔ لیکن اچانک کوئی اگر ایسا کوئی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کو کچھ مرچی مسالہ مل جاتا ہے، پھر اس کو بھی الگ سے یوز کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے اس بیماری کا خاص طریقہ، یہ بیماری کی خاص علامتیں ہیں۔ ایک طرف بیماری کا نام دیجئے یا ایک طرف اس کو آپ ایک سیاسی چال کہیے۔ ایسے وقت پر ہم مسلمانوں کو بہت ہی حکمت کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ بڑوں کا ہوش اور نوجوانوں کا جوش یہ پورا ملا کر قرآن اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فہم کی چھتری میں، اس کے سائے میں رہ کر ہم کو فیصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایسے سارے واقعات تو ہوتے رہیں گے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہلے گستاخی کرنے والوں کی فہرست میں تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پہلے گستاخی کرنے والوں کی فہرست میں تھے کہ نہیں تھے؟ تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے گستاخی کرنے والوں کی فہرست میں تھے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کا بیٹا، پہلے گستاخی کرنے والوں کی فہرست میں وہ بھی تھے۔ کچھ لوگ گستاخی کرتے کرتے جب ان کو توفیق ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، حکمت کے ساتھ، آپ نے موعظت کے ساتھ بہترین طریقے سے آپ نے جدال کیا، جدال احسن کیا، اچھے طریقے سے ان سے بحث اور مباحثہ کیا، ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اخلاق سے، آپ کا جو اخلاق والا معجزہ تھا، آپ نے متاثر کرنے کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے۔ تو وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام کی خدمت کرنے والوں میں سے ہو گئے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خدمت کرنے والوں میں سے ہو گئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام کی خدمت کرنے والوں میں سے ہو گئے تھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خدمت کرنے والوں میں سے ہو گئے تھے۔ لیکن ابو جہل مرنے تک بھی اس کو واپس توفیق نہیں ملی، ابو لہب مرنے تک بھی اس کو توفیق نہیں ملی۔ لیکن ہم یہ کیسے طے کریں، ہم جلد بازی نہ کریں کہ اب یہ کبھی خالد بن ولید بن ہی نہیں سکتا، آج کا یہ گستاخی کرنے والا کبھی خالد بن ولید کے جیسا بن نہیں سکتا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی طرح بن نہیں سکتا، اور اسی طرح یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بدل نہیں سکتا۔ یہ ہم جلد بازی کر کے طے کرنے والے نہ بنے کسی کے بارے میں۔ ہم اپنے بارے میں کیا طے کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اسلام تو وہ ریلیجن ہے، اسلام وہ دین ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھیے، اس کو تو دوستوں نے اور اپنوں نے تو خدمت کی الحمدللہ، اور ان کا فائدہ اس میں ان کا ہوا، اسلام کو اس کے اندر کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ تاریخ پڑھ کر دیکھیے کہ دشمن بھی بعد میں جب بدل گئے تو انہوں نے اپنے جانوں کو، اپنے مالوں کو اس پر نچھاور کر دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے نکلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تقریباً 20 سال سے زیادہ پوری نسل نے مل کر، 20 سال تو خالی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناتے جا رہا ہوں، آخری میں بنو امیہ کے سقوط تک 52 کنٹریز جو آج مسلمانوں، اس زمانے میں جو ایریا تھا آج کے زمانے میں وہ 52 ممالک میں تبدیل ہو گیا وہ ایریا۔ اتنے بڑے ملک کو سنبھالنے والے کون ہیں؟ جن کی نسلوں سے اوپر اگر آپ جائیں گے تو گستاخی کرنے والوں کے بیٹوں میں سے تھے، لیکن جب وہ بدل گئے تو انہوں نے خدمت کی کہ نہیں کی۔ ہم کسی کے بارے میں جلدی میں طے نہ کریں کہ اب چونکہ اس نے گستاخی کر دی ہے، دعوت کا مرحلہ تب بھی باقی رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نقطہ ہمارے لیے دیا، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے۔ سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 94 اور 95 میں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ ہمارا کام کیا ہے؟ جو اللہ نے ہم کو حکم دیا بس پھیلاتے رہنا، ہمارا کام ہے پھیلاتے رہنا۔ سامنے والے کوشش کریں گے، سازش کریں گے آپ کو الجھانے کی۔ اب کام کا اثر تیزی سے پڑتے جا رہا ہے تو سامنے والا کوشش کیا کرتا ہے؟ ارے بھائی ذرا یہ لوگ مسلمان جو دعوتی اعتبار سے تیزی سے جا رہے ہیں نا، ذرا ان کو کہ الجھا دو بھائی، ان کو ٹیررزم کے لقب دے کر، اور اسی طریقے سے ان کے نوجوان بچوں کو ٹیررسٹ کہہ کر اٹھا کر ان کو خوف ڈال دو، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں میڈیا میں ان کو اتنا بدنام کر دو، ان کا امیج اتنا خراب کر دو کہ یہاں تک کہ یہ لوگ مسلمان ہونے میں شرمائیں، ایسی مووی نکالی جائے، ایسی کتابیں نکالی جائے، یہ سب سازش ہوتے رہے گی۔ لیکن ہم کو کیا حکم ہے؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، ہم کو جو اللہ نے حکم دیا نا وہ کام کرتے رہنا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو کچھ بھی مشرکین دشمنان اسلام جو بھی کرتے رہیں گے اس پر اعراض کرنا، اعراض کا مطلب اوائڈ کرنا، اس میں الجھنا نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کلیئر فارمولا دے۔ بعض لوگ اعراض کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی جو ہو رہا وہ دیکھ لو، اپنے کام میں رہیں گے۔ اعراض کا مطلب یہ نہیں ہے، اعراض کا مطلب یہ ہے اچھا تم مذاق اڑا رہے ہو، ظاہر بات ہے جب بھی کہیں مذاق اڑے گا تو مسئلہ ہے کہ اپرچونٹی ہے، اپرچونٹی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کارٹونز بنائے جائیں گے یا کوئی بھی کام ایسا کوئی کرے گا تو ظاہر بات ہے دوسرے دن غیر مسلم دیکھیں گے، چلو دیکھتے ہیں مسلمان کیا کرتے ہیں۔ دوسرے اخبار میں بتایا جاتا مسلمان ٹائر جلا رہا ہے، اخبار میں دوسرے دن آتا مسلمان بس کے آئینے پھوڑ رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا، لیکن مسلمان کہہ کر پیش کر دیا۔ لیکن اگر ایسے وقت پر جبکہ پوری دنیا آپ کو دیکھنا چاہ رہی ہے، پڑھنا چاہ رہی ہے کہ مسلمان اب کیا کرتے، تو ہمارا جو مال ہے اس مال کو لے جا کر ہم اخبار والوں کے ٹی وی، میں کئی ایسے ٹی وی چینل سے، ظاہر بات ہے ان کے ڈائریکٹرز ہیں، ان کے تھنک ٹینک ہیں، میں ان سے ٹچ میں ہوں، وہ کہتے ہیں 20 کروڑ دے دو چینل جیسا چاہے چلا لو۔ آپ کو نہیں مانو اپرچونٹی کچھ بھی مل سکتی، 20 کروڑ تم ہم کو لا کے دے دو، اس کے بعد آپ کا جو برین ہے نا ویسا ٹی وی چینل چلا لو۔ کیا مسلمانوں کا 20 کروڑ نہیں ہے؟ ہندوستان کا اپروو ٹی وی چینل آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اخبار والے کہتے اتنا پیسہ دے دو ہم آپ کا کالم ڈال دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہر ایک کی قیمت ہوتی ہے، آپ 1 لاکھ بولیں گے تو وہ کہے گا نہیں 2 لاکھ، نہیں 4 لاکھ، اوکے بعد میں ملو اثر کے ٹائم پہ، ہو سکتا ہے، ممکن۔ تو آپ ایک کالم لیجئے اور
حملہ کس میں ہو رہا ہے؟ حملہ ہو رہا ہے انگلش میں. میں اگر صرف اردو میں بول لوں گا تو یہ جدال کا جادل یجادل کا مطلب ہوتا ہے واربا فعل یفعل، یعنی جس لیول پر حملہ ہوتا ہے اس لیول پر جواب ہونا چاہیے. حملہ انگلش میں ہو رہا ہے، میں اردو میں دیکھ کر مطمئن ہو جاؤ تو یہ کافی نہیں، میں مطمئن نہیں ہو سکتا. اگر حملہ انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے، انوسنس آف مسلم انٹرنیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب پہ بنا کر پھیلائی جا رہی ہے، تو پھر آپ کا یوٹیوب پہ پریزنس کیا ہے؟ پھر آپ کا انٹرنیٹ پر پریزنس کیا ہے؟ یعنی کہ کیفیت میں کمی ہو سکتی ہے. ایک عالم نے بڑا اچھا نقطہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر بھی تلوار تھے، جنگ بدر میں تو ادھر بھی تلوار تھے. یہ الگ بات ہے کہ تعداد کم تھی، ادھر تعداد زیادہ تھی، لیکن ٹکر کا مقابلہ تو تھا نا کچھ نہ کچھ. تعداد کی کمی ہو سکتی وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد کر کے پورا کرے گا. لیکن وہ جس لیول پر اٹیک کر رہے ہیں، انگلش پہ اٹیک کر رہے ہیں، ہم اردو اخبار میں ڈال دیں گے، نہیں، انگلش اخباروں میں جائیے، انگلش لیول پر کریے. اگر وہ انٹرنیٹ پر آپ پہ اٹیک کرتے ہیں تو آپ کا انٹرنیٹ کا پریزنس کیا ہے؟ کہاں؟ آسک اسلام پیڈیا جس جذبے سے شروعات کی ہے، میں نے شروع کی ہے، میں نے کہا تھا مل کر اللہ نے کچھ مسلمانوں کے ایک ٹیم بنا کر جو کام شروع کیا گیا ہے. مقصد کیا ہے؟ آسک اسلام پیڈیا 50 زبانوں میں آج ایک ٹیکنالوجی تیار کر کے دعوتی کام کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں تیار ہے. آپ اگر چاہیں تیلگو میں اس میں کام کریے، آپ اگر چاہیں انشاءاللہ تو اس میں انگلش میں کام کیجیے. آپ کہتے ہیں نہیں میں کنڑا میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، میں تمل میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، میں ملیالم میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، میں فرینچ لینگویج میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، میں جو لینگویج چائنا، سارے 50 زبانوں کی ٹیکنالوجی جس پر ورک کرتی ہے وہ ساری ٹیکنالوجی آج ریڈی ہے. کام کرنے والے موجود ہیں کیا؟ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیے. وہ ٹی وی چینلز، وہ بہت سارے اخبار اپنے کالم کو بیچنے کے لیے تیار ہے اگر آپ پیسے دیں. تو جب پوری دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کو مسئلہ نہ سمجھے، پرابلم نہ سمجھے، بلکہ اس کو اپرچونٹی سمجھے کہ اب پورے غیر مسلم دیکھنا چاہتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں مسلمان کیا کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین طریقے سے آپ پیش کر دی. پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس آرٹیکل نہیں ہے. آسک اسلام پیڈیا میں انگلش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پہلو کو لے کر آرٹیکل بنایا گیا ہے. کئی آرٹیکل ہے، کئی آرٹیکل. سیرت پیڈیا ماری آپ، آسک اسلام پیڈیا میں رائٹ سائڈ پہ کلک کریں گے، سیرا پیڈیا. ایک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے، کریمانہ تھے، ایک ایک صفت کو لے کر ایک ایک آرٹیکل بنایا گیا. ایک آرٹیکل کو آپ شائع کریے اپنے فیس بک سے، کہاں کہاں تک بات جائے گی آپ کو اندازہ نہیں. واٹس ایپ سے کریے، کہاں کہاں تک بات جائے گی آپ کو اندازہ نہیں ہے. جس لیول پر حملہ ہوتا ہے اس لیول پر جواب دینا. اعراض کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم غافل ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں. مسلمانوں کا ذرا معاملہ عجیب ہے. جب اس ٹائپ کے کچھ معاملے پیش آتے ہیں یا تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، بھائی مجھے کیا لینا دینا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں انا کفیناک المستہزئین، میں مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ہی کافی ہے، اللہ سنبھال لیتا، میری کیا ضرورت ہے. یا تو ہم غافل ہو جاتے ہیں یا تو ہم جذباتی ہو کر پھر مزید یوز ہو جاتے ہیں. ہم کو درمیانی کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے. انشاءاللہ ہم کو جدال کرنا. جدال ذرا ملتا جلتا ورڈ ہے. جدال کا مطلب ہوتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگر کہیں پر بحث اور مباحثے کا آرگومنٹ کا معاملہ پیش آ جائے تو اخلاق کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں رہ کر احسن طریقے سے آپ گفتگو کریں گے. اعراض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بولنا چھوڑ دیں گے، ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے. جو بھی آدمی اگر اعتراض کر رہا ہے تو تعلیمی طور پہ اس کا جواب دینا جدال ہے. جدال کا مطلب ہوتا ہے بحث و مباحثہ کرو اخلاق کے اور تعلیم کے دائرے میں رہ کر. جو تعلیم ہم کو قرآن مجید نے دی، صحیح احادیث میں ملتی ہے، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ملتی ہے. یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے مقابلے میں اس کو اپرچونٹی سمجھتے ہوئے اس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو وہ دن دور نہیں ہے کہ مذاق اڑانے والے بھی اسلام قبول کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کملا داس سوریا کیرلا کے اندر ایک خاتون تھی، 50 سال اس نے برقعے کا مطلب. کملا داس سوریا، سوریا بعد میں بن گیا، اللہ تعالیٰ رحم مغفرت کرے، انتقال بھی ہو گیا. اچانک ایک دن برقعہ پہن کر فوٹو آتی ہے. لوگوں نے کہا آپ کب سے برقعہ پہن لی؟ تو اس عورت نے کہا میں 50 سال سے لکھتے لکھتے اس ٹاپک پہ پی ایچ ڈی کر لی ہوں.
پردے کے معاملے میں، حجاب کے معاملے میں 50 سال کا پی ایچ ڈی 4 سال کا ہوتا، 50 سال کا پی ایچ ڈی. مجھے آخری میں ثابت ہو گیا کہ میں جو کہہ رہی تھی وہ غلط تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا میں حجاب میں ہی میری عزت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں ہی میری عزت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اور اتباع میں ہی عزت ہے. منافقین کہا کرتے تھے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. سورہ منافقون نمبر 61 کے آیت نمبر 7، 8، 9 میں کہتے ہیں جب ہم مدینہ جائیں گے نا تو عزت والا ذلیل کو نکال دے گا. نعوذ باللہ. ذلیل سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو ہے اللہ کے لیے، عزت تو ہے رسول کے لیے، عزت تو ہے مومنوں کے لیے، لیکن یہ منافق لوگ کیا جانے، ان کو کیا معلوم، ان کو کیا معلوم زعفران کی کیا قدر ہوتی ہے. اصل عزت تو کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو فالو کرنے میں ہی عزت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور عزت کا راستہ، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا اس کو کبھی عزت نہیں ملے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَنَحْنُ قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. ہم وہ قوم تھے، ہم ذلیل تھے، لیکن اسلام نے ہم کو عزت دی. اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے تو دوبارہ ہم پھر ذلیل ہو جائیں گے. کتنا کلیئر کٹ کانسیپٹ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے. تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو تاریخ میں گستاخی کرنے والے تھے، تو اس زمانے میں آج کے زمانے میں، اب لاسٹ ایئر میں دبئی میں پیس ایگزیبیشن ہوا، DIPC دبئی انٹرنیشنل پیس کنونشن ہوا. اس کے اندر اسلام کس نے قبول کیا جانتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ کے وہ سیاستدان جس نے کہ اپنے ہاتھ سے سینکشن کیا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے مسجدوں میں مینارے نظر نہیں آنا چاہیے، مینارے بین، مسجد بنانا بڑے لیول پر دکھائی طور پہ مسجد ہے ایسا کہہ کر کرنا بین ہے، کیونکہ اس سے ہمارے کلچر پر اثر پڑ رہا ہے. لیکن اس آدمی نے وہ اور اس کا بچہ دونوں نے اسلام قبول کیا. گستاخی کرنے والا نے تھینگ اپنا قلم چلانے والا بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے، اللہ نے، قدرت کا ورڈ صحیح نہیں ہے، اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم اس کو دباؤ گے. دوسرا پہلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر گستاخی کرنے والوں کے لیے 5 نصیحتیں، یعنی ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن 5 بیماریوں کی نشاندہی کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. پہلی بیماری یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم سمجھنا تھا، لیکن ہم نے اماموں کو معصوم سمجھ لیا. معصوم عن الخطا کون ہے؟ اللہ کی حفاظت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم اماموں کے بارے میں اگر عقیدہ رکھے کہ میں امام کو مانتا ہوں، میں وہ امام کو مانتا ہوں، شیعہ کہتے یہ ہمارے امام ہیں، سنی کہتے یہ ہمارے امام ہیں، اور یہ اماموں کے نام پہ میں فرقہ ڈالتا ہوں، فرقہ ڈال کے پھر امت مسلمہ میں تفریق کرتا ہوں، یہاں تک کہ کعبے کے اطراف میں 4 قبلے بن جاتے ہیں، تو میں کہوں گا یہ تو بہت بڑا غلو ہو گیا، یہ تو بہت بڑی غلطی کر دیا آپ نے. اماموں کا آپ نے اتنا مرتبہ بڑھا دیا گویا کہ نبی کی طرح آپ نے، جیسا کہ اگر کوئی اس کو چھوڑے گا تو اس کو کہتے تھے تو لا مذہب ہو گیا. اگر یہ 4 اماموں میں سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرے گا تو لوگ کہتے تو بددین ہو گیا، یہ لا مذہب ہو گیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی 4 اماموں میں سے کوئی امام سے واسطہ نہیں تھا، نتیجے میں وہ لوگ بھٹک چکے تھے، نعوذ باللہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال اس پر کتابیں لکھی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، کہا کہ نہیں، ہمارے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جس امام کی بات صحیح رہے گی آپ مان لیجیے. جس امام کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ٹکرا جائیں تو امام کی ریسپیکٹ اپنی جگہ پر رہے گی، لیکن اس بات کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپیکٹ اس سے بھی آگے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے آگے رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. دوسری بیماری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امین ماننا ہے. کئی مسلمان ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے بھی
बिदत करते हैं। जब उनसे कहा जाता है वो बिदत है तो कह रहे हैं अच्छा काम है, बुरा काम थोड़े ही है, ये काम अच्छा ही है ना, बुरा थोड़े ही है। ऐसा कह कहकर नई चीजें निकाल रहे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं अगर कोई शख्स दीन में बिदात निकाल रहा है तो दरअसल वो ये कहना चाहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार नहीं थे, उन्होंने अमानतदारी के साथ मुकम्मल दीन नहीं बताया। अब ये शख्स बाद में आकर कहेगा ये भी दीन का हिस्सा है, ये भी दीन का हिस्सा है, नऊजुबिल्लाह। क्या इस्लाम मुकम्मल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने में मुकम्मल हो चुका कि नहीं हो चुका? सूरह माइदा नंबर 5 के आयत नंबर 3, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया, इसके अंदर अब कोई नए इजाफे की जरूरत नहीं है, तो बिदत हो ही नहीं सकती। तीसरी गलती जो मुआशरे में देखी जा रही है, खातमुन नबीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने के लिए तैयार नहीं है। कादियानी, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। अपने अपने बच्चों को अवेयरनेस में लाइए। चौथी जो बीमारी है, कुरान को मानते हैं लेकिन हदीस को नहीं मानते, ये भी गलती है। सूरह जुमा, आज जुमा है ना, तो सूरह जुमा में क्या बताया जा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बताया जा रहा है। खुतबे जुमा में क्या जाता है, क्या किया जाता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को फैलाया जाता है। क्या है मिशन? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अब इसमें गौर करिए, यतलू अलैहिम, कुरान मजीद की तिलावत करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कुरान मजीद की तिलावत करके अगर चले गए, साथ में क्या कर रहे हैं? तज़किया करते थे और क्या कह रहे हैं? तालीम देते थे। यानी कुरान मजीद आप खाली तिलावत करके नहीं चले गए, बल्कि कुरान मजीद को आपने समझाया भी है। तालीम का मतलब क्या होता है? समझाया। बोर्ड पर आकर कोई अगर उस्ताद फार्मूला लिख दे मैथमेटिक्स का और चला जाए, हो जाएगा? नहीं, वो फिर समझाता है अपने तरीके से पूरा। तो समझाने के जो कुरान मजीद को तिलावत के बाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी ना, वो सारी तालीम आपको हदीस में मिलेगी। हदीस शरीफ में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो कुरान मजीद की किसी ना किसी तालीम की तशरीह होगी। अगर आप कहेंगे कि मैं कुरान लूंगा हदीस को नहीं लूंगा, तो कुरान मजीद की समझ आपसे आप महरूम हो जा रहे हैं, कुरान मजीद की समझ से। खातमुन नबीन मानना है और रसूल मानना, रसूल मानने का मतलब ये निकला कि उनको मुअल्लिम भी मानना है। तो ये भी इनकार हदीस की बीमारी भी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, खादियानियत वाली बीमारी भी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और तकलीद के नाम पर, इमामों के एहतराम के नाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों को छोड़ने की बीमारी भी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बिदात के नाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर अमानतदार कहने की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। आखिरी जो बीमारी वो ये है कि अब एक आदमी कहेगा नहीं भाई मैं तो बिदत नहीं करता, मैं तो शिरक नहीं करता, मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। अच्छा भाई मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता हूँ, मैं तो हदीस का इनकार नहीं करता। अमल कितना कर रहे हो? पांचवी बीमारी। यानी हमारे जो शादी ब्याह है, खुशी और गम के मौकों पर क्या हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अपने जिंदगियों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का अकीदा अच्छा है लेकिन अमल अगर गड़बड़ है तब भी प्रॉब्लम है। अकीदा और अमल अच्छा है लेकिन आप दावत और इस्लाह के काम में एक्टिव नहीं है, तब भी प्रॉब्लम है। अकीदा और भी अच्छा है, अमल भी अच्छा है, दावत और इस्लाह का काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक ठंडे पड़ जा रहे हैं, इसका मतलब सब्र नहीं है आपके अंदर। अल्लाह ताला कामयाब होने के 4 उसूल बता रहे हैं। गुस्ताखी से निकलना है तो 4 तरीके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर गुस्ताखी से बाहर निकलना है तो 4 आपके लिए तरीके हैं। वल अस्र, कसम है दमाने, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान खसारे में, चाहे मानने का दावा करे चाहे इनकार करने का दावा करे। अब इससे बाहर निकलना चाहते हैं खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, अकीदे की इस्लाह बहुत जरूरी है, व अमिलुस सालिहात, अमिलू नहीं करे, अमिलुस सालिहात, यानी अमल भी कैसे होना? बिदत वाले अमल नहीं होना, शिरक वाले अमल नहीं होना, साले अमल होना चाहिए। व तवासौ बिल हक, हक की वसीयत करना है इस्लाह के जरिए, दावत के काम के जरिए। व तवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना जरूरी है। अगर हम ये 4 काम पर डट जाएंगे इंशाअल्लाह तो हर किस्म के इंशाअल्लाह बीमारियों से बाहर निकल जाएंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हर किस्म की गुस्ताखी से बचाए। आमीन व आखिरु दावाना। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.